السلام علیکم دوستو، ماتم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ عمل مسلمانوں کے کچھ فرقے، خاص طور پر شیعہ مسلمان، اسے محرم کے دنوں میں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ عمل حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا غم منانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ماتم سے متعلق علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا کیا موقف ہے۔ کہنے لگے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب تم سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، جب تم ماتم کرتے ہو، جب تم مجمع میں جاتے ہو تو تم کہیں نقصان اٹھا سکتے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو بھئی یہ سارا خرچہ، یہ سارا عزاداری، جلوس، خطرے میں پڑنا، اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ قرآن تو روک رہا ہے۔ توجہ، نارملی عام حالت میں زانوں پر ہاتھ مار دینا ٹھیک، بغیر مقصد کے، اور اگر یا حسین کہہ کے یہاں مار دوں تو بدعت۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہاں مارنا تو بدعت نہیں تھا، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، اس کا تو کوئی مقصد بھی ہے۔ تو کوئی مقصد کی خاطر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تھک تو نہیں رہے میرے بھائی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصلحت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفسدہ۔ مصلحت اور مفسدہ اگر تولا جائے اور مصلحت سنگین ہو تو پھر مفسدہ کو قبول کیا جاتا ہے، نقصان کو قبول کیا جاتا ہے اگر مصلحت زیادہ ہو، اور اگر مصلحت کم ہو اور مفسدہ فساد زیادہ ہو تو پھر مصلحت کو ترک کیا جاتا ہے، اور فساد کی خاطر، فساد کی وجہ سے مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ مصلحت مثلاً 40% ہے اور مفسدہ 60% ہے۔ اس کو الٹا کر لیجئے، اگر مصلحت 60% ہو جائے اور مفسدہ 40% ہو جائے تو پھر مصلحت کو لے لیا جاتا ہے اور نقصان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان ہے بھائی، تکلیف ہوتی ہے جی، پیروں میں چھالے پڑتے ہیں جی، جسم پر دانے نکل آتے ہیں، ماتم کے نشان آ جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہو جاتی ہے جو بعد میں کوئی ڈاکٹر کو دکھانا بھی پڑتا ہے، مگر یہ سب مفسدے ہیں، نقصانات ہیں۔ مصلحت کیا ہے؟ آپ کی مجھے فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ مفسدہ ہے، یعنی نقصان ہے۔ اور مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ حسین کی طرف توجہ دلانی ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو دلیل دے رہا ہوں، ہم سب دین ابراہیمی پر نہیں عمل کرتے، ہم دین محمدی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم سب مسلمان شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت محمدی میں ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بچ جائے تو امت عید منائے، اور محمد کا گھرانہ مارا جائے تو امت غم کیسے نہ منائے؟ جس شریعت میں حضرت ابراہیم کے بچے کے بچنے پر عید منائی جاتی ہو، اس شریعت میں مصطفیٰ کے بچوں کے شہید ہو جانے پہ غم کیسے نہ منایا جائے؟ قاعدہ یہی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کو ذبح ہونے سے اللہ نے روک دیا تو ساری امت جشن منا رہی ہے، اور نبی کے بچے مار دیے گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ غم منایا جائے گا نا، غمی تو منایا جائے گا، اور کیا منایا جائے گا؟ قیاس اولویت کی بنیاد پر اگر کہا جا رہا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو تو مارنا تو بڑا گناہ ہے نا جی۔ ماں باپ کو اف نہ کہو تو ماں باپ کو مارنا تو بڑا گناہ ہوگا نا۔ اف کہنا جب جائز نہیں ہے تو مارنا کیسے جائز ہے؟ اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوگی نا پھر، کہ مارنے پر کوئی بات آئی، کوئی آیت آئی، کہاں آیت آئی اف پر آئی ہے، مارنے پر نہیں آئی۔ ارے بھائی، مارنے پر جب حرام، مارنا، اف کہنا جب حرام کہہ دیا گیا تو مارنا تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ ایک بچہ بچ جائے تو امت جشن منائے، اور یہاں 18 بچے ذبح ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے؟ قاعدہ تو یہی نا کہ غم منانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، الحمدللہ میرے بھائی محمد علی انجینئر نے، مولانا اسحاق مدنی نے، مولانا طارق جمیل نے اپنے جو ان کو سنتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اس الجھن سے نکالا ہے۔ جو چیز بدعت کہہ کر یاد کی جاتی تھی اب الحمدللہ سنت کہہ کر یاد کی جاتی ہے۔
تو بہت سارے لوگوں کا خواہش ہے کہ یہ قرآن مجید سے دکھائیے، قرآن مجید سے دکھائیے۔ جواب معاف کیجیے گا، جواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حلی جواب ہوتا ہے اور ایک نقضی جواب ہوتا ہے۔ حلی جواب کے لیے تو بڑی علمی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، منطق کی مہارت چاہیے، فلسفے کی مہارت چاہیے، جتنی اس میں مہارت بڑھتی چلی جائے گی حلی جواب اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب سے مثلا 15 سال پہلے ہم نے فلاں مسئلے کا جواب دیا تھا، آج ہم اس سے زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی۔ لیکن جو نقصی جواب ہوتا ہے وہ تو ایک جملے کا ہوتا ہے، اسی سوال کا توڑ کر دیجئے، سوال کو ہی سوال نہ رہنے دیجئے، وہی جواب ہوتا ہے۔ نقضی جواب علماء کرام تشریف فرمائے، نقضی جواب جو ہے آپ سوال کو توڑ دیجئے تو وہی جواب ہوا کرتا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزو، یہاں پر اگر کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں ماتم دکھائیے قرآن مجید سے، تو آپ دکھا بھی سکتے ہیں، علمی طور پر بھی دکھا سکتے ہیں جی، جو حلی جواب جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اور نقضی جواب یہی ہے کہ جی آپ تراویح دکھائیے قرآن مجید سے، ٹھیک ہے، ایک سوال آپ لائیے، ایک سوال ہم لاتے ہیں،